الرحیم الحمد للہ جل جلالہ وعم نوالہ وبنعمتہ تتم الصالحات وسوام البرکات اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے بیان چل رہا تھا سورہ حاقہ کا، اور جس میں یہاں تک مضمون پہنچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت قیامت کو قائم فرمائے گا تو آج تو اللہ کا عرش 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت میں 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اس طرح کے باری تعالیٰ سے تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ اب جب قیامت قائم ہو جائے گی اور محاسبہ ہوگا، احتساب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی سب کے اعمال کو جانچ لے گا۔ جانتا تو وہ آج بھی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن بندہ تو نہیں مانتا، بندے کو جتایا جائے گا، اور اگر انکار کرے گا تو پوری ویڈیو اس کے سامنے کر دی جائے گی قیامت میں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اب 2 طرح کے لوگ ہوں گے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ بعض لوگ جو ہوں گے وہ بدبخت ہوں گے، بعض لوگ ہوں گے نیک بخت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کو جنت کے واسطے پیدا فرمایا، وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو آتش جہنم کے لیے پیدا کیا، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہم احفظنا۔ اور قرآن کریم کا 16واں پارہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جہنمی گھٹنوں کے بل جہنم کے اندر بیٹھے رہیں گے، پنجے کھڑے ہوں گے اور گھٹنے وہاں ٹکے ہوئے ہوں گے، اور اگر اس سے زیادہ اٹھنے کی کوشش کریں گے تو بہت سے بہت رکوع کی شکل میں رہیں گے، نہ دائیں جگہ ہوگی نہ بائیں جگہ ہوگی، جیسے کسی سانچے کے اندر کسی چیز کو پھنسا دیا جاتا ہے اور پھر آگے پیچھے ہونے کی، دائیں بائیں ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ثم لننزعنهم من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بهم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ یہ لفظ جثیہ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ گھٹنوں کے بل اللہم احفظنا وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جنت والے کیا کریں گے؟ وہ تو جیسے چاہیں گے پیر پھیلائیں گے، جیسے چاہیں گے ٹانگیں پھیلائیں گے، جب چاہیں گے گھومیں گے پھریں گے، دائیں آئیں گے بائیں آئیں گے، آگے جائیں گے پیچھے جائیں گے۔ جنت تو قید کے ختم ہو جانے کا نام ہے، اور جہنم قید کے اندر گرفتار ہو جانے کا نام ہے۔ لہذا فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ اب نامہ اعمال اڑ اڑ کر فرشتوں کی جانب سے تو دیکھیے ایسے اڑا دیے جائیں گے جیسے کاغذ کے پرچے ہوتے، اور ایسے دونوں ہاتھوں سے یوں کر دیے جائیں، کوئی پرچہ کہیں گرتا ہے کوئی پرچہ کہیں گرتا ہے۔
تو اللہ کے فرشتے اس طرح نامہ اعمال کو اڑائیں گے، اور جس کا جو نامہ اعمال ہوگا اسی کے ہاتھ میں جا کر پہنچے گا۔ اگر وہ آدمی جنتی ہے تو دائیں ہاتھ میں، اور اگر وہ آدمی جہنمی ہے تو آٹومیٹکلی وہ پرچہ اس کے بائیں ہاتھ میں پہنچے گا۔ دانا ہاتھ اللہ تبارک و تعالی نے اچھے کاموں کے واسطے بنایا، اور بایاں کام برے کاموں کے واسطے، جن سے طبیعت گھن کرتی ہے، جیسے استنجا کرنا، کوئی ایسی ویسی چیز پکڑنا۔ اللہ نے دانے ہاتھ کے اندر زیادہ طاقت رکھی ہے بمقابلے بائیں ہاتھ کے، کیونکہ جنت تو ظاہر ہے کہ طاقتور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ تمام اہل جنت کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، تو ان کا تو مقام بھی وہاں پر اعلیٰ بالا برتر ہوگا۔ لہذا اب جب نامہ اعمال دانے ہاتھ میں کسی کے آ جائے گا، اللہ ہمیں آپ کو عطا فرمائے، تو وہ نامہ اعمال جیسے ہی اس کے دانے ہاتھ میں آئے گا وہ خوش ہو جائے گا، اور فرسٹ امپریس اس کا یہ ہوگا کہ وہ خوشی کے مارے پھولا نہ سمائے گا، اور اپنے گھر والوں کو تلاش کرے گا، کہاں ہیں میری امی، کہاں ہیں میرے والد صاحب، کہاں ہیں میرے بھائی بہن، اور کہاں ہیں میرے افراد خاندان۔ جب وہ میدان حشر کے اندر اپنے لوگوں کو تلاش کر لے گا، اور اس کی ماں سے اس کی ملاقات ہو جائے گی، اس کے والد صاحب سے، اس کے بھائیوں سے، اس کی بہنوں سے، تو وہ کہے گا دیکھو دیکھو یہ کتنا بڑھیا میرا نامہ اعمال ہے، انتہائی خوشی میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ہاؤم لو دیکھو نا، اقرؤوا پڑھو، کتابیہ میرے نامہ اعمال کو۔ جیسے ایگزام کے اندر بچہ پاس ہوتا ہے تو خوشی کے مارے دروازے سے ہی چلاتا ہوا آتا ہے، امی پاس ہو گیا، ابو پاس ہو گیا، باجی پاس ہو گیا، بھائی جان پاس ہو گیا۔ بالکل یہی پوزیشن اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں رکھے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی کہے گا، وہ اللہ نے یہاں پر نقل فرمائی۔ اور میدان حشر میں اٹھتے ہی جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا، سمجھ لے گا کہ میں جنتی ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے قبر سے اٹھتے ہی دیدار کروا دیا نبی کریم علیہ السلام کا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آدمی جنت میں جانے والا ہے، یہ آدمی مزے اڑانے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حمایت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، بہت لوگوں میں سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس مسئلے کو میں آج واضح کر دوں۔ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ فلاں عالم اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے سفارش کرے گا، نبی سفارش کرے گا، رسول سفارش کرے گا، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی آغاز نہیں ہوگا، کوئی شروعات نہیں، اور تمام لوگ توجہ، تمام لوگ پریشان حال ہوں گے سخت گرمی کی وجہ سے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے گرمی کا زمانہ ہے، کس طرح زبردست گرمی پڑ رہی ہے کہ انسان سے ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ انتہائی شدت حرارت ہوگی۔ اب اللہ کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، سارے لوگ پریشان ہیں کہ بھائی کب حساب ہوگا، کب کتاب، کب کیس، کب اکاؤنٹیبلٹی، کب احتساب ہوگا، کب محاسبہ ہوگا۔
پریشان. اس لیے میں نے کچھ دن پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی، یہاں بھی اور میدان حشر میں بھی. ابھی کافر کو میدان حشر میں کیسے آپ آرام دیں گے، کیسے آپ کے لیے رحمت بنیں گے، یہ بھی سننے کی چیز ہے. تمام کفار اور مشرکین میدان حشر کی گرمی کی وجہ سے سب لوگ ہی پریشان ہوں گے، مسلمان ہوں یا کفار ہوں، فجار ہوں، فساق ہوں، تمام لوگ پریشان حال، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اب کوئی سر پیر ہو تو مطلب آگے بات بڑھائی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر، تیری مخلوق پریشان ہے. اب یہ جو حساب کتاب شروع ہوگا اس سے کفار بھی خوش ہو جائیں گے کہ چلو ایک طرف کو تو ہوئے، نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، ادھر میں لٹکے ہوئے تھے اور ہم کچھ بات نہیں کر سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محاسبے کو شروع کروائیں گے. اس سے مسلمان بھی خوش ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنی جلدی فیصلہ ہو جائے گا اتنی جلدی جنتی جنت میں جا کے اپنے مزے اڑائیں گے. چنانچہ یہ سفارش کا جو مطلب پہلو ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام سے اس کا دروازہ کھلوائیں گے، کائے کا؟ سفارش کا. لیکن کیسے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام خود سے آغاز نہیں فرمائیں گے، بلکہ پوزیشن یہ ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک آدمی کی سفارش کے لیے سرکار کہلوائیں گے کہ میں سفارش کرنا چاہتا ہوں فلاں کے حق میں، میں سفارش کرنا چاہتا ہوں فلاں عورت کے حق میں. وہ فرشتہ پیغام لے کر اللہ کے پاس جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت مل جائے گی کہ ہاں اس کے بارے میں آپ سفارش کر دیں تو آپ سفارش فرمائیں گے. تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کا دروازہ کھول دیں گے تو یہی پوزیشن حافظ قرآن کے لیے ہوگی، جبکہ عمل پر مرا ہو. نرا حافظ مراد نہیں، نرا حافظ جی مراد نہیں، جو با عمل گزرا ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے. اس کا پیغام بھی فرشتے لے کر وہاں پہنچیں گے کہ جی آپ بھی سفارش کر. پہلے اجازت لینی پڑے گی سفارش کی. اب تک ذہن میں کیا تھا کہ خود ہی سفارش فرما دیں گے، نہ. یہ قرآن کے 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ. 22ویں پارے میں سورہ سبا کے اندر فرمایا سفارش کوئی نفع نہیں دے گی اللہ کی بارگاہ میں الا لمن اذن لہ، مگر اس آدمی کے لیے جس کے لیے اللہ سفارش کرنے کا حکم دے دے، اجازت دے دے. اس لیے کوئی آدمی ایسا نہیں کہ آپ شہید آدمی تو وہ ایک دم خود ہی سفارش کرنے لگے گا، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی قہاریت اور بزرگی اور بڑائی اور کبریائی وہاں بھی قائم ہوگی. جیسے جبریل فرشتہ بھی وہاں کلام کرنے پر قادر نہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور فرشتے نوری مخلوق ہو کر بھی وہاں قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں بولنے کے لیے قادر نہیں. یہ تو خود قرآن میں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا، سورہ نبا کے اندر ہے یہ بالکل آخری پارے میں کہ جبریل بھی کھڑے ہوں گے اور فرشتے بھی موجود ہوں گے
بے ترتیب کھڑے ہوں گے نہیں، لائن سے، صفن، کیسے؟ جیسے مسجد کے اندر نماز کے لیے صفیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح فرشتے بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن لائن سے، آگے پیچھے نہیں، وہ تو بہت بے ترتیب بات ہوتی ہے۔ لائن سے اگر بات ہو تو بہت بڑھیا ہوتی ہے۔ لا یتکلمون، یہ بول نہیں سکیں گے، الا لمن اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو رحمان اجازت دے گا وہ فرشتہ بولے گا، جبریل کی بھی وہاں پر مجال نہیں، اور اس کو بولنے کی اجازت ہوگی جو درست بات کہے گا، وقال صوابا۔ کیا مطلب؟ کسی کافر کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا، جو شرک پر مرا ہو اس کے لیے سفارش نہ کرے، کیونکہ یہ سفارش تو بری سفارش ہوگی۔ قرآن میں کہا گیا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر۔ لہذا مسلمانوں، وہ نامہ اعمال کو دکھاتا پھرے گا، بہت خوش ہوگا، شاداں اور فرحاں۔ پھر کیا کہے گا اپنے گھر والوں سے نامہ اعمال دکھا کے کہ امی کامیاب ہو گیا، امی جنت لکھ دی گئی، والد صاحب جنت لکھ دی گئی، کامیاب ہو گیا۔ پھر کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، ہاں ہاں امی، والد صاحب مجھے تو یقین تھا کہ میرا ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، اور وہ ہو گیا۔ جو قرآن میں کہا گیا تھا اللہ نے وہ کر کے دکھا دیا، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک مشعل راہ چیز بنا کر بھیجا، ساتھ میں نبی کریم علیہ السلام کو بھی بھیج دیا سمجھانے کے لیے، اور قرآن میں اس کو 2 طریقوں سے بیان فرمایا، ایک تو اعلیٰ کے ساتھ اور ایک الا کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جہاں قرآن کے نازل ہونے کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، یا تو اعلیٰ یا الا، اور دونوں میں عجیب حکمت ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران کا آغاز دیکھیے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، یہاں علی آیا، اور دیکھیے قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی، آیا الی، علی کے معنی آتے پر، اوپر، ہم نے آپ کے اوپر ہے پیغمبر قرآن کو نازل کیا، یعنی قرآن کریم اوپر اور آپ اس کے نیچے، جیسے چھتری کے نیچے، امبریلا کے نیچے آدمی ہوتا ہے اور دھوپ سے یا بارش سے بچا رہتا ہے، بالکل نبی کریم علیہ السلام کے اوپر قرآن کا سایہ، کس کا سایہ؟ قرآن پاک کا سایہ۔ آپ حضور علیہ السلام قرآن پاک کے سائے کے نیچے، آپ کے اوپر نازل کیا۔ ہمارا کلام اے محمد آپ کے اوپر اور آپ ہمارے کلام کے نیچے۔ اور قرآن کیسا ہے؟ نورانی۔ قرآن کیسا ہے؟ اللہ پاک نورانی۔ قرآن پاک لوح محفوظ سے آیا، وہ نورانی۔ جبریل فرشتہ نورانی، خود قرآن نورانی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن پاک نورانی، اور نبی کریم علیہ السلام نورانی۔ اور غار ہرا 27 رمضان، کون سی؟ 27 رمضان کو قرآن پاک اترنا شروع ہوا غار ہرا میں۔ غار ہرا میں وہ غار نورانی، اتنے نور جمع کر دیے۔ نبی کریم علیہ السلام تو آلریڈی نورانی، لہذا نور کو نور کے پاس بھیج دیا، نور کو نور کے پاس بھیجا۔ اور جب روشنی روشنی سے ٹکراتی ہے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا، روشنی تو سایہ اس کا نہیں ہوتا۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، ہم اور آپ کثیف ہیں،
ہم روشنی نہیں ہیں، جب روشنی کے سامنے جائیں گے ہماری پرچھانی پڑے گی۔ یہ انتہائی اہم مضمون ہے۔ جب بھی آپ دھوپ کے اندر جائیں گے آپ کی پرچھانی پڑے گی، پڑتی نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے، جانور کی بھی پرچھانی پڑتی ہے، کیونکہ ہم نور نہیں ہیں، گوشت پوش، ہمارے اندر کثافت ہے، ہم نور نہیں ہیں۔ نور کے معنی روشنی۔ اب قرآن پاک نور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور، نور کو نور کے پاس روشنی کو روشنی کے اوپر ڈالا تو سایہ نہیں پڑے گا، سایہ نہیں پڑے گا، پرچھانی نہیں پڑے گی۔ اس لیے صحابہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں بھی چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، کیونکہ سورج خود ایک روشنی پھینک رہا ہے اور وہ روشنی سرکار کے نورانی جسم پر پڑ رہی ہے، تو نور کیسے ٹکرا رہا ہے؟ نور سے۔ روشنی روشنی سے ٹکرائے تو کوئی پرچھانی نہیں پڑتی، کر کے دیکھ لیجئے آپ۔ ابھی دیکھیں یہ بلب کی لائٹ میرے اوپر پڑ رہی ہے اور اس موبائل کی لائٹ بھی میرے اوپر پڑ رہی ہے، کوئی سایہ نہیں، روشنی روشنی سے ٹکرا رہی، کوئی سایہ نہیں پڑ رہا۔ پر ظاہر ہے کہ جو روشنی میرے اوپر پڑ رہی ہے اس کی پرچھانی پیچھے پڑ رہی ہے، لیکن روشنی روشنی کے سامنے آتی تو ظاہر سی بات ہے روشنی میں اضافہ تو ہو جائے گا لیکن پرچھانی اس کی نہیں پڑے گی۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے موم بتی جل رہی ہے اور آپ نے 100 واٹ کا بلب بھی وہاں پر لگا دیا تو روشنی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ زیادہ ہو جائے گی، روشنی کے اندر اضافہ ہو جائے گا پر پرچھانی نہیں پڑے گی روشنی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی سایہ نہیں پڑتا تھا۔ سینکڑوں مرتبہ صحابہ نے یہ بات دیکھی تو غرض ہے کہ وہ کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابی، ہاں مجھے تو یقین تھا کہ میں ایک دن حساب کتاب کے لیے پیش کیا جاؤں گا، اور وہ پیش کیا جا چکا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب وہ کامیابی کے ساتھ خوش و خرم اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، پہلے تو یہ ہوگا مسلمانوں کہ جیسے ہی قیامت قائم ہوگی، توجہ، جیسے ہی وہ سور پھونکا جائے گا، وہ آواز ہوگی جیسے بادشاہ سلامت جب نکلتے ہیں تو ایک چوبدار پرانے زمانے کے اندر آواز لگاتا تھا، ہوشیار، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، ہوشیار۔ بالکل اسی طرح اب بادشاہوں کا بادشاہ جلوہ افروز ہوگا، کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ وہ جو سور ہوگا بالکل اسی انداز سے کہ ہوشیار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ آنے والا ہے جس کو تجلی ساق بولتے ہیں، یوم یکشف عن ساق۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب یہ قیامت کے قائم ہونے کا اعلان کر دیا کہ دنیا ختم، سارے سمندر ختم، سارے پہاڑ ختم، جب یہ اعلان ہو جائے گا فرمایا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، فَلَا، پھر کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی۔ قرآن میں ہی 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے اندر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، یہ دنیا کی رشتہ داریاں دنیا کی حد تک تھی کہ یہ میرا بھانجا ہے، یہ ماما ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ چاچا ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، اور یہ میری اولاد ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے۔ یہ رشتے ناتے قیامت میں سب کٹ جائیں گے، یہاں تک کہ سگی ماں اپنی سگی اولاد کو بچانے پر قادر نہیں ہوگی، بھاگے گی، جبکہ بچے کو اٹھانے کے لیے دنیا میں تیار رہتی تھی۔ بچہ اگر روتا تھا تو جناب اس کو گود میں لینے کے لیے روٹی تک پکانی چھوڑ دی اور بچے کو جا کر تھام لیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اور تو اور جو لوگ دنیا میں دوستی کرنے کا عادی ہوتے ہیں نا، جو لوگ دنیا کے اندر دوستی کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ سب سے زیادہ نقصان اپنا دوست پہنچاتا ہے، سمجھ نہیں پاتے بات کو، میاں ساری دولت اڑا دیتے ہیں دوستوں کے اوپر، خود کنگال بن جاتے ہیں۔
ساری دولت اڑا دی نشے میں، شراب نوشی میں، اسموکنگ میں، سگریٹ نوشی میں، بیڑی نوشی میں، حقہ نوشی میں، کھانے میں، پینے میں۔ یہ جو دوستی کرنے کا مزاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تو چاہتا یہ کہ میرا بندہ مجھ سے دوستی کرے۔ یہ دوست جو ہے، یہ جو دوست ہے، یہ کب تک آپ کا ساتھ دے سکتا ہے؟ یہ ہر وقت تو آپ کے ساتھ رہتا نہیں بھائی، تھوڑی دیر کے لیے ساتھ رہے گا، پھر اس کے بعد وہ الگ جائے گا، آپ الگ جائیں گے۔ جب وہ الگ چلا گیا تو اب آپ کے حالات کی اس کو خبر نہیں، اس کے حالات کی آپ کو خبر نہیں۔ لیکن میرا اللہ، آپ کا اللہ، ساری کائنات کا اللہ، اگر آپ جنگل میں بھی ہیں تب بھی جنگل میں وہ آپ کے ساتھ ہے، ٹرین میں ہیں وہ آپ کے ساتھ۔ مشائخ تو ایک بات فرماتے ہیں کہ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھنے کے بعد سوائے اللہ اللہ کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ابھی دیکھیے آپ ملیشیا کا ہوائی جہاز، اسی طرح اور دوسرے ملکوں کے ہوائی جہاز، بالکل اللہ اللہ یاد آتی ہے، اور جب ہوا کے پریشر سے ہوائی جہاز اوپر ہوا میں ڈاواڈول ہونے لگتا ہے، ایسے ہلتا ہے اس طرح، تو نہ ماں باپ یاد آتے ہیں، نہ جناب کوئی یار دوست، اللہ تو ہی ہے، اللہ تو سنبھالنے والا ہے، اللہ بچانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ کہ میرا بندہ مجھ سے تعلق رکھے، کیونکہ میں تو ہر وقت اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، دلی میں ہو، بامبے میں ہو، کلکتے میں، مدراس میں، چنئی میں، رامپور میں، لکھنؤ میں، بریلی میں، کہیں پر بھی ہو، باغ میں، کھیت کھلیان میں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں بھائی؟ ایسا دوست اچھا ہے جو ہر وقت ساتھ رہے، یا ایسا جو کبھی جدا بھی ہو جائے، جو ہر وقت ساتھ رہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جس کو جگری دوست سمجھ رکھا ہے نا، یہی تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، ایک جگری دوست دوسرے جگری دوست کو قیامت میں مدد تو کیا کرے گا، پوچھے گا بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ لہذا پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری ذات تمہارے لیے سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا مددگار، نعم المولا و نعم النصیر وہو یتولی الصالحین، وہ نیک لوگوں کی مدد فرماتا ہے، اور نعم المولا و نعم النصیر، ارے بھیا دوست بھی اللہ بہت اچھا ہے اور مددگار بھی بہت اچھا ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیوں بھائی اللہ کافی ہے یا غیر کافی ہے؟ کافی ہے۔ سوال کر رہا ہے اللہ، کیا میری مدد کے بعد بھی تمہیں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں، استفہام انکاری۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، کتنی بڑھیا بات فرمائی، توجہ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ حاضر اور ناظر ہونے کے اعتبار سے، تمہارے حالات دیکھنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تمہارا رب رہنمائی کرنے کے واسطے تمہارے لیے کافی ہے، ہدایت دینے کے واسطے تمہارے لیے کافی ہے۔ جب وہ کافی ہے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے دوستانہ سلام دعا سب سے رکھو، السلام علیکم وعلیکم السلام، پر یہ دل کسی دوست کو مت دو۔ اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے کہ صاحب اس کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، مچل رہے ہیں، نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایک دل ایک خدا کے واسطے۔ لہذا مسلمانوں، پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس کو بہت واضح انداز میں ارشاد فرما دیا،
اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایسا انسان کہ جس کا نام اعمال دانے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، ارے بڑی خوشحال زندگی میں ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بالکل خوشحال، کوئی کانٹا چبھنے والا نہیں۔ جنت آباشت کہ دیگی جنت آباشت، جنت تو مقامی وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جنت آجا کے آزارے نباشت، کسیرا بکسے کارے نباشت، وہاں کوئی کسی سے کوئی حسد نہیں، بغض نہیں، اناد نہیں۔ دنیا کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ لوگ دشمنی کرتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ جب آدم کو دنیا کے اندر بھیجا اور حوا کو، تو اللہ نے فرما دیا تھا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جا کر دنیا میں دشمنی کرے گا، مارے جلن کے مرا جائے گا، مارے حسد کے مرا جائے گا، لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تیرے حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پاک جس کو اونچا کرنا چاہتا ہے، قسم بخدا کو اس کو نیچا کرنے والا نہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، 28ویں پارے سورہ مجادلہ۔ لہذا جب یہ پہلے ہی فرما دیا، تو اب اگر کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کرے، آپ کو برا کہے، آپ کو گالیاں، تو برا ماننے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کے مراتب کو اونچا کرے گا۔ خاموشی اختیار کرنا، جیسے روزے کی حالت میں کوئی آپ کو گالی بکے تو سرکار نے فرمایا تھا یوں کہہ دینا میں روزے سے ہوں، میں تمہارے ساتھ میں اڑنے والا نہیں، تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے دینے والا نہیں، میں انتہائی وقار کے ساتھ، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس لیے قرآن میں 19ویں پارے میں رحمان کے بندوں کی جہاں شان بیان ہوئی ہے، وہاں پروردگار عالم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور 20ویں پارے میں سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور پہلے پارے میں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور 90 پارے میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ پاک نے بالکل کلیئر فرمایا ہے، میں اس بولے کے پیچھے مت لگنا بھائی، یہ جاہل ہے، جاہل، اس کا کام تو غیبت کرنا، اس کا کام تو دوسرے کو برا کہنا، اس کا کام تو گالم گلوچ کرنا، اس کا کام تو اپنی برائیوں کو نہ دیکھ کر دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا، یہ باولا ہے، جاہل۔ اور کبھی عالم اللہ والا کسی جاہل کے پیچھے نہیں لگتا، نہ اس کو منہ لگاتا ہے۔ بس قرآن کا حکم ہے جی السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھ جاؤ بھائی، یہ آپ کو نسخہ بہت کام دے گا۔ خاموشی بہت بہتر ہے، خاموشی بہت بہتر۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں، ایک چپ 100 سکھ، پہلے بھی انہوں نے آپ کو بتائی تھی، ایک چپ 100 سکھ۔ اس زبان کو بند رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی سکون اور خوشحالی آپ کو عنایت فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں جانے کا نسخہ بتاؤں، اور ساری چیزوں کو ایک چیز کے اندر بند کر دوں، سارے دین کو ایک چیز کے اندر بند کر کے دکھا دوں۔ بھائی دین تو بہت لمبا چوڑا ہے، قرآن پاک میں خود 6666 آیتیں ہیں، اتنے بڑے لمبے چوڑے وسیع اور عریض دین کو ایک چیز کے اندر بند کر کے دکھاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کہ ضرور آپ فرمائیے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ منہ سے کچھ نہیں بولا، ادھر دیکھیں، منہ سے کچھ نہیں بولا، آپ نے ایسے فرمایا صحابہ کے سامنے۔ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کیا مطلب ہوا اس کا؟ نہ بتائیے کیا مطلب ہوا؟ اپنی زبان پکڑی، کچھ کہا نہیں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہاں، اس کا مطلب یہ جبیا کو سنبھال کر رکھنا، یہ جبیا جہنم کے اندر ڈالے گی۔ سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں لوگ جائیں گے زبان کی بکواس کی وجہ سے، الا حصائد السنتہم،
زبان کی بکواس جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دی. کیوں بھائی طلاق کے جو کیسز ہیں دنیا کے اندر، طلاق کے کیسز کیوں زیادہ ہو رہے ہیں؟ نہ بیوی کو برداشت ہے نہ شوہر کو برداشت ہے. وہ اڑ رہی ہے تو یہ نہیں کہ باہر کو چلا جائے یا مسجد میں چلا جائے یا جا کر دوسرے مقام پر وضو کر لے، نہیں، اس سے اڑتا ہے. ارے بھائی وہ تو ٹیڑھی لکڑی ہے بھائی، ارے بھائی وہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. سرکار نے اس کے بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ ٹیڑھی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی عورت. دیکھو اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، اگر تم نے اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو یہ ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، منہ مت لگو. کیا؟ منہ مت لگو. یہ طلاق کے کیسز اسی وجہ سے زیادہ ہو رہے ہیں، تحمل نہیں، برداشت نہیں. اور بھائی مسجد میں چلے جاؤ، کسی اور کے مکان پر چلے جاؤ، بات کو ٹال دو یار، ایٹماسفیئر چینج کرو، تبدیل کرو. تو حالت جب تبدیل ہو جاتی ہے تو غصہ جو ہے وہ رفو چکر ہو جاتا ہے. تحمل اور برداشت کی بہت کمی ہو گئی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو میں نے کیا بتایا؟ حضور کا نسخہ بتا رہا ہوں یا اپنا؟ بتاؤ. تو صحابہ کے سامنے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جیب کا خیال رکھو، منبر پر ایسے کر کے دکھایا. کیا مطلب؟ ہوشیار، اس جیب کے اندر ہڈی تو نہیں ہے، نرم ہے، یہ ہڈی نہیں ہے لیکن ہے بہت خطرناک. یہ بوٹی بہت خطرناک ہے. دوست کو دوست سے لڑوا دے، خاندان کے افراد میں انتشار پیدا کروا دے. اللہ نے زبان کے اندر ہڈی نہیں رکھی اشارہ کرنے کے لیے کہ تم اس زبان سے جو بغیر ہڈی کی ہے سخت بات مت نکالنا. نرمی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ جو بات کہنی ہے مٹھاس کے ساتھ. اگر زہر بھی دینا ہے تو گلاب جامن میں رکھ کر دینا. زہر کے نام پر زہر مت دے دینا ورنہ کوئی کھانے کو تیار نہیں ہوگا. مٹھاس، سویٹلی گفتگو، سویٹلی کلام، میٹھا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جس میں صحابہ جھوم جھوم جاتے تھے. صحابہ آپ کا میٹھا کلام سن کر جھوم جھوم جاتے، مستانہ چال ان کی ہو جاتی. ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا. کیا کہا میں نے؟ ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا. خود شمع بن بیٹھے ہمیں پروانہ کر دیا. خود شمع بن بیٹھے ہمیں پروانہ کر دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اتنا مست کر دیا ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے بھی مست، تلاوت کے اعتبار سے بھی مست، دکھ اور رنج و غم کے اندر مدد کے اعتبار سے مست کے صحابہ اپنے گھروں کے اندر چین نہیں پاتے تھے بلکہ پہنچتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا مدعا، اپنے تمام رنج و غم ہموم کا مداوا اور معالجہ کرنے کے لیے سرکار کی خدمت میں تشریف لاتے تھے. اپنی بات رکھی، سرکار نے چٹکیوں میں حل کیا اور جی خوشی خوش وہ اپنے گھر کی جانب لوٹ گئے. لہذا فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو اچھی بڑھیا زندگی چاہتے ہیں یا تکلیف والی زندگی چاہتے ہیں؟ بڑھیا زندگی. تو بس بڑھیا زندگی چاہتے ہو تو اللہ کو اپنا محبوب بنا لو، مولا کو لے لو. لیکن مولا کو لینے کے لیے دنیا کی لیلا چھوڑنی پڑے گی. لیلا لے لو یا مولا لے لو، دونوں میں سے ایک چیز لینی ہے. اب دنیا کی لیلا کو چھوڑنا ہے اور مولا کو حاصل کرنا ہے. اللہ بہت غیرت مند ہے. کسی ایسے دل میں نہیں آتا جہاں کوئی اور بھی بیٹھا ہو، جہاں کسی اور کی محبت بھی موجود ہو.
جہاں اولاد کی محبت غالب ہو، جہاں بیوی کی محبت غالب ہو، جہاں شوہر کی محبت غالب ہو، اللہ ایسے دل میں نہیں آتا، کیونکہ قرآن نے مطالبہ کیا کہ تمام محبتوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، تب جا کر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ لہذا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچے باغات میں، اور جب اونچا مقام ہوتا ہے تو ہوا بھی بہت اچھی آتی ہے۔ ابھی ہال اگر بناتے ہیں تو اونچا رکھواتے ہیں، نیچا رکھواتے ہیں؟ اونچا، جتنا لینڈر آپ کا اونچا ہوگا اتنی ہوا آئے گی، اتنی ہی ہوا آئے گی۔ فی جنت عالیہ، فرمایا قطوفہا دانیہ، اس جنت کے پھل، چاہے کوئی سا بھی پھل ہو، اس جنت کے پھل نیچے کو لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کہاں؟ جنت کے پھل کہاں کیسے ہوں گے؟ بالکل قریب ہوں گے، کہ ایسا نہیں کہ جناب پھل تو ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن بہت اونچے اوپر چڑھنا پڑے گا، جیسے دنیا کے اندر بچے کیا کرتے ہیں، بیری کے پیڑ کے پاس جائیں گے تو ڈلے مارتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں بھائی؟ کیونکہ خود ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہ، میری جنت کے میوے قطوفہا دانیہ، قطوفہا دانیہ، اس کے پھل بالکل قریب ہوں گے کہ آپ ہاتھ بڑھا کر توڑ لیجئے۔ قطوفہا دانیہ، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے جنتیوں تم کھاؤ اور پیو رشتہ پشتہ۔ کلوا واشربوا ہنیئا، ہنیئا کے معنی رشتہ پشتہ، ہاضمہ خراب نہیں ہوگا، ڈائجسٹنگ کا جو نظام ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ یہاں تو جتنا چاہو یار کھاؤ اور پیو، دنیا کے اندر تو 2 روٹی کھائیں 5 روٹی کھائیں پیٹ بھر گیا، زیادہ کھا لیا تو وہ ایسیڈیٹی، وہی کھٹی ڈکارے، نظام ہضم خراب ہو گیا، وہاں نہ پیشاب ہوگا نہ پاخانہ ہوگا۔ بس جتنا چاہو کھاؤ پیو، جتنا چاہو کلو واشربو ہنیئا، ہنیئا رشتہ پشتہ، 1 کوئنٹل بھی روٹیاں کھا لو گے تو پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہے۔ 1 دیگ بریانی کی کھاؤ گے تو وہ جناب ہاضمہ خراب کرنے والی نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ ایک ڈکار آئے گی اور لکڑ ہضم پتھر ہضم، ساری چیزیں جناب ہاضمے کا۔ ایک ڈکار آئی، جشا، ڈکار کو عربی میں جشاؤن کہتے ہیں، جشاؤن، ڈکار آئے گی اور جناب سارا، پھر بھوک لگنے لگے گی، پھر جناب احتیاج ہوگی، لیکن وہ بھوک ایسی نہیں ہوگی کہ پریشان کون ثابت ہو، کیونکہ پریشانی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں جنت کے اندر رکھی نہیں ہے، معمولی سی بھی نہیں، درمیانی درجے کی بھی نہیں، اور اعلیٰ بالا برتر طریقے پر بھی نہیں ہے۔ لہذا کلو واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو یار، مستی کرو ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے دنیا کے اندر کیے تھے، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری تلاوت کلام پاک، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کی مدد کرنا، راستے سے شیشے کے ٹکڑے ہٹا دینا، راستے سے کیلے کا چھلکا ہٹا دینا، صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کی غربت کو دور کرنا، اور یہ سوچ کر دور کرنا کہ اللہ مجھے دے رہا ہے تو میرے اوپر حق بنتا ہے کہ میں غریبوں کو دوں، اس کے بندوں کو دوں، اس کی بندیوں کو دوں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق میں نے دیا ہے اس رزق میں سے یہ میرے چاہنے والے بندے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ لہذا یہ تو مضمون ہوا اہل جنت کا، اہل جنت کا۔ خوشی خوشی میں کیا ہوگا؟ لو بھائی پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر معیت اور پڑھو جنت میں نصیب ہو جائے تو ایک نور یا نور علی نور، نہیں بولیے کیا؟ نور علی نور، نور علی نور۔ ارے بڑھیا زندگی، سرکار کی پڑوس میں اگر جگہ مل جائے کیا کہنے، ایک تو جنت میں ہائی مزے، اور پھر میٹھے میٹھے مصطفیٰ، میٹھے میٹھے نبی، میٹھے میٹھے پیغمبر،
جن کا کلام میٹھا میٹھا، جن کی باتیں میٹھی میٹھی، ہر اعتبار سے مفید، نفع بخش، خیر خواہی پر مبنی اور مشتمل، صحابہ تو اس کی جناب بہت زیادہ تمنا کرتے تھے۔ اس لیے مشائخ کیا چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو سرکار کی پڑوس نصیب ہو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ چاہے تو حضور کو پوری جنت میں گھما دے، اور حضور چاہے تو پوری جنت میں گھوم جائیں، اپنی امت کا خیال رکھیں، لیکن وہ تو کبھی کبھی راؤنڈ ہوگا نا۔ ابے راؤنڈ ہوگا وہ تو جیسے ڈاکٹر راؤنڈ پر نکلتا ہے، دیکھا اور چلا گیا۔ ایک یہ کہ نہیں 24 آورز وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو سبحان اللہ، وہاں تو رحمت ہی رحمت، سرکار رحمت ہیں تو ان کی پڑوس بھی رحمت ہے کہ نہیں؟ سرکار کی پڑوس بھی رحمت ہے۔ لہذا مشائخ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار کا پڑوس دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس جنت کو لے کر کیا کریں گے جہاں سرکار سے ملاقات ہی نہیں ہو پائے گی۔ نہیں، بس یہ مضمون آج ہم پورا کرتے ہیں، اگلے پیر میں انشاءاللہ آگے کا مضمون بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو